دوستو آج آپ کے سامنے 40 وہ حدیثیں پیش کرنے والا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ سب کی زندگی میں نہایت ہی کام آئیں گی۔ اور اگر آپ یہ 40 حدیثیں سن لیں اور ان کو یاد کر لیں، ان پر عمل کریں، تو یقیناً زندگی کے بہت سارے مراحل میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں پہلی حدیث سے، جمعے کے دن کی موت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاه اللہ فتنۃ القبر۔ جو مسلمان بھی جمعے کے دن یا شب جمعہ میں انتقال کر جائے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو مسلمان جمعے کے دن انتقال کرتا ہے یا جمعے کی رات میں، جمعے کی رات یعنی جمعرات کے دن مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جو شروع ہو جاتی ہے وہ جمعے کی رات شروع ہو جاتی ہے، تو اس رات میں یا جمعے کے دن جو انتقال کرتا ہے مسلمان، تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو، اس مسلمان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد گپ شپ کرنا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ یعنی عشاء سے پہلے سوئیں نہ، اور عشاء کے بعد اگر کوئی ضروری کام نہ ہو تو فضول اپنا وقت ضائع نہ کریں، بات چیت نہ کریں۔ اور آج کل تو موبائلوں میں اپنا بیجا وقت ضائع کیا جاتا ہے، اس کو بچائیں تاکہ فجر میں جلدی اٹھ جائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ مخفی صدقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخفی طریقے سے صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یعنی مخفی کا مطلب چھپ کر کے، پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا، کسی غریب کو کچھ دے دینا یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پوشیدہ طور پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر پانی پئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم پانی پیو تو گھونٹ گھونٹ کر پیو، اور گٹا گٹ بڑے بڑے گھونٹ لے کر نہ پیو، اس سے جگر کو نقصان پہنچتا ہے۔ یعنی پانی پیتے وقت فوراً ہی ایک دم سے پانی کو نہ پی جائیں، بلکہ تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر پانی کو پیئیں۔ نظر تیز کرنے کا نبوی نسخہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے سرموں میں سب سے بہتر سرما اسمد ہے، جو نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ اسمد یہ ایک طرح کا سرما ہے، اگر کہیں دستیاب ہو تو اس کو خریدیں اور آنکھوں میں لگائیں، اس سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عورتوں کا جہاد حج ہے۔ غسل جمعہ پورے ہفتے کی طہارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا تو وہ اگلے جمعے تک گناہ و معصیت کی گندگی سے پاک ہو گیا۔ حسن اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ یعنی جو ہم سے تعلق کو توڑے تو چاہیے کہ ہم اس سے جوڑیں، یعنی سلام دعا کریں، بات چیت کریں، اور جو ہمیں محروم کر دیں تو اسے ہم عطا کریں۔ کوئی ہمیں کسی چیز سے محروم کرے تو ہم اس کو وہ چیز دے دیں، تو ہمارا اخلاق اس پر حاوی ہو جائے گا۔ اور جو ہم پر ظلم کرے، آقا فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کریں تو تم اسے معاف کر دو۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے لوگ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں۔ گھٹیا انسان کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ یعنی جن کے پاس پیسہ ہے، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ غریب لوگوں کو بہت حقیر سمجھتے ہیں، یا جن کو رب نے خوبصورتی دی ہے تو وہ جن کو رب نے زیادہ خوبصورتی نہیں دی تو ان لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اور حقیر سمجھنے والا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، ایگو اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو دوسرے مسلمانوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول کے مطابق اگر جو مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے تو سب سے گھٹیا انسان وہی ہے۔ چھوٹے سلام میں پہل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، گزرنے والے بیٹھوں کو سلام کریں، اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔
سلام کو عام کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے، چھوٹے ہیں وہ بڑوں کو سلام کریں، اور جو گزرنے والے ہیں وہ بیٹھنے والے لوگوں کو سلام کریں، کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو جو تمام لذات کو ختم کر دینے والی ہے۔ یعنی موت کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ایک دن مرنا بھی ہے، تو اس سے ہمارے ذہن میں جو ٹینشنیں زیادہ ہوتی ہیں اس سے ہم بچے رہیں گے، اور جو گناہوں میں زندگی بسر کرتے ہیں اس سے ہم بچیں گے اگر ہم موت کو یاد رکھیں گے تب۔ اور آج جو مسلمانوں کی حالت ہو گئی کہ موت کو بالکل ہی بھول گئے، یہ ذہن سے ان کی بات ہی نکل گئی کہ ایک دن ہمیں مرنا بھی ہے، اسی وجہ سے نمازوں سے دور اور اللہ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں پھونک نہ ماریں۔ کھانے پینے کی اشیاء میں پھونک نہ ماریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ یہ آپ کے ساتھ بھی بہت سی مرتبہ ہوا ہوگا، اور آپ بہت سے لوگوں کو دیکھتے بھی ہوں گے کہ اگر ان کو چائے دی جائے اور اگر وہ گرم ہے، یا پانی دیا جائے یا گرم کھانا پیش کیا جائے تو وہ اس میں پھونک مارتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، کھانے میں پھونک نہیں مارنا چاہیے، بلکہ اگر اس کو ٹھنڈا ہی کرنا ہے تو ہوا وغیرہ سے کسی اور چیز سے ٹھنڈا کریں، اور نہ ہی برتن میں سانس لیں، اس سے ہم بیمار پڑ سکتے ہیں۔ عورت کے فتنے سے بچنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں وہ شخص بھی ہوگا جسے کوئی حسب نسب والی حسین عورت اپنی طرف برے ارادے سے بلائے، اور وہ یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ اب آپ کو عرش کے سائے میں ہونا ہے، تو جو آپ کو حسین عورت یا جو برے ارادے سے بلائے تو اللہ کا ڈر اپنے سینے میں بسا کر کے اس سے گناہ سے بچیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یابی کا نسخہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ فیضیاب ہونے والا وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ یعنی سچے دل سے اگر ہم لا الہ الا اللہ کہیں تو قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ سے فیضیاب ہوں گے۔ انسانوں میں بدترین انسان بد اخلاق انسان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے کہ جسے اس کی بدکاری کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ یعنی جو لوگوں سے بد کلامی کریں، برے بھلی باتیں کہیں، اور اس کے بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں، تو انسانوں میں سب سے بدترین انسان ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنے اخلاق درست کریں اور اخلاق کے ساتھ ہی لوگوں کے سامنے پیش آئیں۔ نامحرم عورت سے مصافحہ، ہاتھوں کا زنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو چھونا ہے، یہ ہاتھوں کا زنا ہے۔ اور آج وہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں جو زنا کاری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ زنا کرنا پھر کتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یعنی جو کسی اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے، اللہ کے ولی کے بارے میں غلط باتیں کہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اس لیے اللہ کے ولیوں کو کبھی ہمیں گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ منافق کی 3 نشانیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ یعنی جو بات کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے تو وہ منافق ہے، اور جو کوئی وعدہ کرتا ہے، کسی نے آپ سے پیسے لیے اور وعدہ کر لیا کہ اس تاریخ کو میں لوٹا دوں گا، اور اس کے بعد وہ تاریخ گزر گئی، اس پر کئی تاریخیں گزر گئیں، اور پیسے واپس نہ کرے، وعدہ خلافی کر دے، تو وہ بھی منافق ہے۔ اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے، آپ کی کوئی چیز اس کے سامنے رکھی جائے اور اس میں خیانت کرے، تو وہ منافق ہے۔ اس سے بچ کر رہیں۔ اور منافق کی سزا قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو اس جھوٹ جیسے گناہ سے، وعدہ خلافی جیسے گناہ سے، اور امانت میں خیانت کرنے سے محفوظ بچیں۔
چھوٹوں کا اکرام اور بڑوں کا احترام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت و تکریم نہ کرے اور نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے۔ حدیث بالا میں چھوٹوں پر شفقت کو پہلے ذکر کرنے اور بڑوں کی تعظیم کو بعد میں ذکر کرنے میں اشارہ ہے کہ جب بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں گے تو چھوٹے خود بخود بڑوں کی تعظیم کرنے لگیں گے۔ تو بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں پر شفقت کریں اور پھر چھوٹے لوگ بھی بڑوں کی عزت و تکریم کریں گے۔ ماں کے قدموں تلے جنت۔ حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ نبی کرم صلی اللہ ماں کے قدموں تلے جنت۔ حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جہاد میں شرکت کا ارادہ کر لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تو تم ان کی خدمت کرو کیونکہ جنت ان کے پاؤں کے نیچے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماں کی خدمت کریں، ماں کے ساتھ عزت و تکریم سے پیش آئیں، تو انشاءاللہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھیجے گا۔ والد جنت کا دروازہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والد جنت میں داخلے کا درمیانی سب سے عمدہ اور آسان دروازہ ہے۔ اب تم اس دروازے کو نافرمانی اور برے سلوک سے ضائع کر لو یا اطاعت و فرما برداری سے اس کو محفوظ کر لو۔ یعنی والد جنت کا دروازہ ہے، والد کے ساتھ ہم عمدہ اور آسان دروازہ ہے والد، اگر ہم اس کے دروازے کو نافرمانی برے سلوک سے ضائع کر لیں تو یہ ہماری بڑی بدبختی ہوگی۔ اس لیے چاہیے کہ ہم ماں باپ کی عزت و تکریم کریں۔ قہقہا نہیں، مسکراہٹ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھل کھلا کر کبھی ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق کا کوہ نظر آنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے۔ یعنی جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ ٹھٹے مار کر کے ہنسنا، اس طرح سے بہت زور آواز سے اور ٹھٹے مار کر ہنسنا نہیں چاہیے، بلکہ مسکرانا سنت ہے جس میں صرف دانت ظاہر ہوں۔ خرید و فروخت کا ایک بنیادی اصول عیب دار چیز کا عیب بتانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو کوئی ایسی چیز بیچے جس میں عیب ہو، سوائے اس کے کہ وہ اس عیب کو اس کے سامنے واضح کر دے۔ یہ حدیث نصیحت ہے ان تاجروں کے لیے، ان خرید و فروخت کرنے والوں کے لیے، ان کپڑا بیچنے والوں کے لیے، یا ان لوگوں کے لیے جو سامان دوسروں کو بیچتے ہیں اور اگر اس میں عیب ہوتا ہے تو اس عیب کو چھپا لیا جاتا ہے اور اس عیب کو چھپا کر کے سامان بیچتے ہیں تاکہ ہمارے سامان کی قیمت زیادہ ہو۔ یاد رکھیے، مال ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا اور ہم بہت بڑے گناہگار ہوں گے۔ اگر ہم اس عیب دار چیز کو بتا دیں گے تو دوسرا مسلمان بھی ہم سے خوش ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے خوش ہوں گے۔ ایک دوسرے کی مشابہت سے بچیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت بھیجی جو عورتوں کا سا لباس پہنتا ہے اور اس عورت پر لعنت کی جو مردوں کا سا لباس پہنتی ہے۔ یعنی آپ بہت سارے لوگوں کو اس دور میں دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ لڑکے جو ہیں اپنے کان چھدوا لیتے ہیں اور اس میں بالیاں پہن رہے ہیں یا عورتوں سے مشابہت اختیار کر رہے ہیں، اور ایسی بہت سارے لڑکیاں جو کہ جینس پہن رہی ہیں اور مردوں سا لباس پہن رہی ہیں، تو ان عورتوں پر، ان مردوں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت کی ہے۔ ان سے بچنا چاہیے ایک دوسرے کی مشابہت سے۔ شوہر کو راضی رکھنے والی عورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگی۔ یہ حدیث نصیحت ہے ان عورتوں کے لیے جو عورتیں اپنے شوہر سے لڑتی رہتی ہیں، جھگڑتی رہتی ہیں اور بات بات پر ان سے بد کلامی کرتی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ شوہر کی عزت کریں اور شوہر کی نافرمانی سے بچیں۔ اگر ان کی فرما برداری کریں گے تو اگر اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی، اس لیے شوہر کی عزت کرنی چاہیے۔ دل جیتنے کا نسخہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم لوگوں کے دلوں تک مال کے ذریعے رسائی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ خندہ پیشانی یعنی عمدہ اخلاق کے ذریعے تم لوگوں کے دلوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہو۔ یعنی مال و دولت سے کسی کے دل کو نہیں جیتا جا سکتا، بلکہ اگر کسی کے دل کو جیتنا ہے، کسی سے اپنی بات منوانی ہے، تو خندہ پیشانی، عمدہ اخلاق سے ہم لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں۔ سود خوری کا بھیانک انجام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی مانند کشادہ اور بڑے تھے، جن میں سانپ تھے جو پیٹ کے باہر سے نظر آ رہے تھے، جن میں سانپ تھے جو پیٹ کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا سود کھانے والے۔ اب سود خور ذرا اس حدیث سے عبرت حاصل کریں، جو کسی بھی بیاپار میں سود اگر انہیں کھانے کو مل جائے تو بڑے خوشی سے لیتے ہیں کہ ہمارا کام اور چل جائے، ہمارے پاس زیادہ پیسے آ جائیں۔ تو یاد رکھیں کہ کتنا بھیانک اس کا انجام ہے کہ پیٹ گھروں کی مانند کشادہ ہیں، جن میں سانپ تھے جو پیٹ کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ تو سود کھانے سے بچیں۔ والدین اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور اس کا رزق بڑھائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ جس شخص کو چاہیے کہ اللہ اس کی عمر بڑھائے اور اس کا رزق بڑھائے، اس کے کاروبار میں ترقی دے، تو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور آج حال یہ ہے کہ 90% میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بد کلامی کرنا، ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنا، ماں باپ سے بد کلامی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جو رشتہ دار ہیں، دیگر رشتہ دار، چچا تایا، ان سب سے بھی صلہ رحمی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی رزق بڑھائے گا، عمر بھی بڑھائے گا۔ لوگوں کے درمیان صلح کروائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نفلی روزہ، نماز اور صدقے سے افضل چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان صلح صفائی کروانا، اس لیے کہ دو آدمیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا دین کو مونڈ دینے، یکسر ختم کر دینے والا ہے۔ خاندانوں، رشتہ داروں، میاں بیوی، بھائی بہنوں اور دوستوں، احباب کے درمیان صلح صفائی کروانا اور دلوں کو جوڑنا بہت بڑی نیکی اور عبادت ہے۔ تو اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جن میں جھگڑا ہو گیا، بھائیوں میں، بیویوں میں، میاں بیوی میں، دوست میں، بھائی بہنوں میں، تو ان سے اگر صلح رحمی کروائیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ نرمی سے عورت کی اصلاح کریں ورنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی۔ اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ یعنی جو اس کے اندر خوبیاں ہیں، اس کی تعریف اگر آپ کریں گے تو وہ عورت اور نکھرتی جائے گی، وہ عورت اور آپ سے محبت کرے گی۔ اور اگر جو اس کے اندر خامیاں ہیں، انہی خامیوں کی وجہ سے آپ اس پر غصہ کریں گے، ڈانٹیں گے، اس کو ماریں گے، تو پھر آپ اس کو سیدھا نہیں کر پائیں گے، بلکہ نوبت جدائی تک پہنچ جائے گی۔ زکوٰۃ مال کے شر سے حفاظت کا سبب۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس کے مال کا شر اس سے جاتا رہا۔ زکوٰۃ سے جو ہمارے پاس مال ہوتا ہے، اس مال کے شر سے ہم بچ جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صدقے کے ذریعے اپنے مالوں کو اللہ کے محفوظ قلعے میں کر لو۔ یاد رکھیں، اگر ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو جو باقی ہمارے پاس مال بچ جاتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور وہ بہت سارے بے جا خرچ سے بچ جاتا ہے۔ اطمینان اور بے چینی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اطمینان اور بے چینی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہم بات یاد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد ہے، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر ایسی چیز اختیار کر لو جو شک و شبہ میں ڈالنے والی نہ ہو، کیونکہ سچائی باعث سکون اطمینان ہے،
جبکہ جھوٹ شک اور بے چینی کا سبب ہے۔ یعنی اگر دو چیزیں کبھی ہمارے سامنے آ جائیں، جس چیز میں ایک چیز میں شک ہو اور ایک چیز میں پختہ یقین ہو، تو پختہ یقین والی چیز اختیار کر لینی چاہیے۔ نماز پڑھیے، گناہ گرائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے سر اور کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب بھی وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس سے گر جاتے ہیں۔ دعا کا سب سے عاجز اور بخیل شخص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے سے بھی عاجز ہو، اور سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل سے کام لے۔ یعنی جو انسان دعا بھی نہ کر پائے وہ سب سے بڑا عاجز، اور جو سلام کرنے میں بھی بخل کرے وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسلمان بندے سے محبت کرے۔ زبان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہونے والے موتی جیسے الفاظ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی گننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن لیتا۔ موت کی تمنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے اور نہ موت آنے سے پہلے موت کی دعا کرے، کیونکہ جو کوئی تم میں سے مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اور مومن کی عمر زیادہ ہونے سے بھلائی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے نیکیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ موت کی تمنا نہ کریں اگر کوئی پریشانی زندگی میں آئے، اور آج کل تو حال یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی پریشانی آئی تو خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، کوئی ٹرین کے آگے کٹ گیا، کوئی پھانسی کے پھندے پر لٹک گیا، کوئی کسی نے زہر کھا لیا، تو یہ خودکشی نہ کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور موت کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دعا یہ کرنی چاہیے اللہ جب تک زندگی ہے وہ سلامت رہے، اور موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ روزہ اور قرآن مجید، روز محشر شفاعت کا ذریعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن مجید بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن مجید کہے گا، اے رب، میں نے اس سے رات کو سونے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، پس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ اب قرآن مجید کہے گا، اے رب، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میرے سفارش قبول فرما۔ تو یہ انہی لوگوں کے بارے میں ہے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور جن کو قرآن مجید یاد ہی نہیں ہے، پڑھنا ہی نہیں آتا، تو ان لوگوں کے وقت کیا حال ہے۔ تو چاہیے کہ قرآن مجید سیکھیں اور اس کو پڑھیں۔ اوندے منہ سونا منع ہے، حضرت تخفہ غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں پیٹ کے بل اوندھے منہ سویا ہوا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر مبارک سے مجھے ہلا کر فرمایا، تم اس طرح کیوں سو رہے ہو؟ اس طرح سونا اللہ سبحانہ وتعالی کو سخت ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندھے منہ سونے سے منع فرمایا ہے، اور آج کی میڈیکل سائنس بھی اسے اعضاء و جوارح بالخصوص دل و دماغ اور انسانی نفسیات کے لیے سخت نقصان دہ قرار دے رہی ہے، لہٰذا لڑکپن ہی سے اوندھے منہ نہ سونے کے حوالے سے بھی بچوں کی تربیت کریں۔ مسلمانوں کو خوش رکھنا محبوب ترین عمل، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، یا رسول اللہ، کون لوگ یا کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی نظر میں محبوب ترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والے ہوں، جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہوں، اور محبوب ترین عمل وہ خوشی اور راحت ہے جو تم کسی مسلمان کے دل کو پہنچاؤ، یا اس کے غم کو زائل کرو، یا اس کا قرض ادا کرو، یا اس کی بھوک مٹاؤ۔ تو کسی انسان کے لیے فائدہ مند ہو جانا، کسی کی بھوک کو مٹا دینا، کوئی پریشان ہے اس کی مدد کر دینا، یہ اللہ کے نزدیک بہت پیارا عمل ہے۔ تو دوستو، یہ 40 حدیثیں تھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی، اگر آپ نے سنی تو دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کام آنے والی ہیں۔ ان حدیثوں پر عمل کریں، یا ایک بار میں یاد نہ ہو تو دوسری مرتبہ اس ویڈیو کو سنیں، اور سن کر کے ان 40 حدیثوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بتائیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، بلغوا عنی ولو آیا،
کہ اگر میری ایک بھی آیت تمہیں پہنچے تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ سے دعا ہے کہ مولا عمل کی توفیق عطا فرمائے.